بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آپ سب کو ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم بات کر رہے ہیں مہمان نوازی کے آداب کے بارے میں۔ جملے بڑے قیمتی ہیں، فوکس آپ لوگوں نے رہنا ہے۔ اس دن جہاں ہم نے بات کو چھوڑا تھا ہم وہیں سے شروع کر رہے ہیں۔ ہم سورہ ذاریات کی آیت نمبر 24 اور 25 کی روشنی میں ہم نے بات کی، اور آج ہم 26 اور 27 کی روشنی میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تاکلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو فرمایا، یعنی اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ پھر جلدی سے یعنی فوراً اپنے گھر کی جانب گئے اور موٹے تازے بچھڑے کا گوشت اپنے مہمانوں کے سامنے لا کر پیش کیا۔ جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا مہمانوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں نہیں کھا رہے؟ میرے دوستو، ان آیات کی روشنی میں چند ایک چیزیں جو ہیں وہ کھلی طور پر ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں۔ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے نا، یہ کوئی کہانی بیان نہیں ہوئی، بلکہ ہم لوگوں کے نفع کے لیے، فائدے کے لیے، ہمیں آداب مہمان نوازی سکھانے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اس واقعے کو قرآن مجید میں یاد رکھیں بیان فرمایا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے مہمان اور میزبان دونوں جو ہیں آپس میں سلام دعا کریں، کہ یعنی
کہ مہمان گھر میں آئے تو وہ میزبان کو سلام کرے، میزبان کے لیے سلامتی کا باعث بن کر آئے، امن کا گہوارہ بن کر آئے، نیک خواہشات، نیک جذبات لے کر آئے۔ اور ایسے ہی جو میزبان ہے وہ بھی اپنے مہمان کے لیے سلامتی کا باعث بنے، اس کے سلام کا جواب دے، اس کے لیے امن کا باعث بنے، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی نیک خواہشات ہونی چاہیے، نیک جذبات ہونے چاہیے، نیک دعائیں ہونی چاہیے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے کہ مہمان کو آپ لوگوں نے رسیو کرنا ہے، اچھے جملوں کے ساتھ، سلام دعا کے ساتھ آپ نے اس کو ویلکم کرنا ہے، خوش آمدید کہنا ہے، جی آیا نو آکھنا ہے، خیر خیریت پوچھنی ہے اس کی، بھئی آپ آئے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ خوشی کے ساتھ، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ جو ہے مہمان کو آپ لوگوں نے رسیو کرنا ہے، اور نیک آپ کے جو ہیں وہ جذبات ہونے چاہیے۔ لیکن ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ مہمان جو ہے وہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے، لوگ اس سے ملتے نہیں ہیں، کیا ہوتا ہے کہ اپنے کام کاج میں وہ مصروف ہوتے ہیں۔ اور آج کل تو جو ہے بعض لوگ جو ہیں وہ فون پر جو ہے مصروف رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ بہت ہی بیزی شو کرتے ہیں کہ بھئی ہم بہت ہی بیزی ہیں، ہمارا جو وقت ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے۔ میرے دوستو، یہ چیزیں جو ہیں غیر اخلاقی ہیں۔ ایک بندہ آپ کے گھر میں مہمان بن کر آ چکا ہے، آپ کا پہلا جو ہے اس کو آپ نے حق یہ دینا ہے کہ آپ نے اس کو ویلکم کرنا ہے، اچھے جملوں کے ساتھ، اچھے جذبات کے ساتھ اس سے آپ نے سلام دعا جو ہے وہ لینی ہے، اس کی خیر خیریت پوچھنی ہے کہ بھئی خیر سے پہنچ گئے ہو، اور اپنی خوشی کا جو ہے اظہار کرنا ہے۔ خدا کی قسم یہ دین اتنا خوبصورت ہے جس میں ساری کی ساری یاد رکھیں جو باتیں ہیں وہ کھلی طور پر واضح کی گئی۔ اچھا، ملنے کے بعد آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں بہت مصروف ہوں، گھر کے کاموں میں ہوں، میں ایسے ہوں، نہیں، یہ بات نہیں آپ نے کہنی، کیونکہ جو شخص آیا ہے وہ اپنی ساری مصروفیات، سارے کام کاج چھوڑ کر آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو وقت ہے آپ کے وقت سے بھی زیادہ قیمتی ہو، لیکن وہ آپ کی خوشی کے لیے آیا ہے، وہ آپ کی چاہت کے لیے آیا ہے، وہ نیک خواہشات لے کر آیا ہے۔ آپ نے اس وقت جو ہے کہ اپنی ساری مصروفیات چھوڑ دیں، جو بھی ہے، جس کام میں بھی آپ بزی ہیں چھوڑ دیں، مہمان کو جو ہے ویلکم کریں، اس کے ساتھ سلام دعا کریں۔ اور اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے؟ اس کے بعد آپ نے مہمان کو جو ہے اچھی جگہ پر، بھائی صاحب، مہمان کو اچھی جگہ پر ٹھہرانا ہے، اس کی سٹنگ جو ہے وہ کسی اچھی جگہ پر ہو، یعنی اچھی سے یہ ہے کہ وہ جگہ آپ نے صاف ستھری کی ہوئی ہو، اس کی صفائی ستھرائی کی ہوئی ہو، تاکہ آنے والے کو پتہ چلے کہ میزبان جو ہے اس کے دل میں اپنے مہمان کی جو ہے وہ ایک عزت ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا کرنا ہے کہ اپنے کپڑوں کو چینج کر لیں، اپنی حالت کو تھوڑا سا بہتر جو ہے بنا لیں۔ خدا کی قسم، میرے دین کی شان یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ہم کو پکیزگیاں دینے کے لیے آئے ہیں، صاف ستھرا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے دین میں تو صفائی ستھرائی کو، پاکیزگی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ کیوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اطہروا شطر الایمان، کہ پاکیزگی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ تو مہمان کے آنے کی خوشی میں آپ نے جس جگہ پر مہمان کو بٹھانا ہے وہ جگہ صاف ستھری کر دیں اور خود بھی صاف ستھرے ہو جائیں۔ یہ بھی یاد رکھیں مہمان کی عزت ہے، یہ بھی مہمان کی تکریم ہے۔ یہ نہیں کوئی جگہ ایسی ہو تو اس سے جو ہے مہمان سوچے گا کہ یار انہوں نے میرا کوئی خیال ہی نہیں کیا کہ کوئی بندہ آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فوراً جلدی سے مہمان کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے، اس پہ دیر نہیں کرنی۔ جیسا کہ قرآن پاک سے یقین جانے رہنمائی مل رہی ہے ہمیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی جلدی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ فوراً گئے گھر اور مہمانوں کے لیے کھانا جو ہے بنایا، یعنی گوشت بنوا کر لے کر آئے ہیں، ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کی پوری جو ہے ضیافت کی جاتی ہے، اس میں دیر نہیں کرتی۔ بھائی صاحب اکثر لوگ میرے پاس فنکشن میں بھی آتے رہتے ہیں، ہمارے دعوتوں میں بھی آتے رہتے ہیں، تو وہ یہ بات کہتے ہوتے ہیں کہ رانا صاحب جو ہیں وہ بہت زیادہ جلدی جو ہے کرتے ہیں ان معاملات کو، مہمان کی ڈیلنگ میں۔ تو میں ان کو ایک بات کہتا ہوں کہ جب سے میں نے قرآن پاک سے یہ بات سیکھی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جلدی سے گھر کی جانب آتے ہیں اور مہمانوں کے لیے موٹے تازے بچڑے کا، یعنی گائے کے بچے کا جو گوشت ہے وہ لا کر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ جو ہے بات ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے، اس معاملے میں دیر نہیں ہونی چاہیے کہ مہمان آ کے بیٹھ گیا ہے اور آپ جو ہیں اس میں سستی کریں، اور نہ یقین جانیں کہ میرے والدین بھی اس معاملے میں انہوں نے بھی کبھی سستی نہیں کی، کیونکہ یہ معاملہ بڑا ایسا ہے کہ ایک بندہ چل کر آیا ہے، اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر آیا ہے، اپنی ساری کی ساری جو ہے مصروفیات کو چھوڑ کر آیا ہے، آپ کو پھر یہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کا جو ہے آپ لوگ خیال کریں۔ اکثر ہم نے فنکشن میں دیکھا ہے، مختلف جگہ پر جانے کا ہوا ہے کہ مہمانوں کی کھانے میں جو میزبان ہے وہ دیر کرتے ہیں، کئی گھنٹے یقین جانے لگا دی جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اخلاقی لحاظ سے بھی جو ہے ایسا یہ بات اچھی نہیں ہے۔ جتنا بھی جلدی ہو سکے آپ مہمان کے سامنے کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ آپ پیش کر دیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دیا ہے۔ قرآن پاک سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسرا کام ہے، ایسا تیسرا کام یہ ہے، اس چیز کی بھی یقین جانیں قرآن پاک سے ہی ہمیں رہنمائی مل رہی ہے۔ ایسا آیت کے لفظ ہیں فَارَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو جس جگہ پر ٹھہرایا تھا وہ ان کا مہمان کھانا،
گھر والوں کا جو حصہ تھا، جو پورشن تھا، وہ سیپریٹ تھا، الگ تھا، کہ آپ جو ہیں سلام دعا کے بعد، ان کی خیر خیریت کے بعد آپ جو ہیں گھر کی جانب آتے ہیں، گھر والوں کی جانب آتے ہیں۔ اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ مہمانوں کے لیے ایک جگہ جو ہے وہ سیپریٹ طور پر مخصوص ہونی چاہیے، جس سے اہل خانہ جو ہیں ان سے وہ الگ ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اس میں حکمتیں یہ ہیں کہ مہمانوں کو بھی تکلیف نہیں ہوگی اور میزبانوں کو بھی نہیں۔ اس لیے یا تو مطلب کوئی بیٹھک ہونی چاہیے، ڈرائنگ روم ہونا چاہیے، کوئی ہال ایسا ہونا چاہیے، یا کوئی گھر میں آج کل 2-2 3-3 لوگوں کے جو ہیں پورشن ہے، کوئی پورشن ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ اپنے مہمان کو بٹھا سکیں، ڈیل کر سکیں۔ اور اس سے ایک اور بھی حکمت ہے، ہمارا جو دین ہے یاد رکھیں یہ عزتیں دینے کے لیے آیا۔ اسے ایک فائدہ بھی ہوگا کہ اہل خانہ کیا اور مہمانوں کا آپس میں جو ہے ایک پردے والا سسٹم جو ہے وہ بھی برقرار رہے گا۔ اس سے بھی یقین جانے بے شمار جو ہیں نفع آپ لوگوں کو حاصل ہو۔ یہ بھی ہم کو جو ہے قرآن پاک سے جو ہے رہنمائی مل رہی ہے کہ مہمانوں کے لیے الگ جو ہے وہ جگہ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ مہمانوں کے کھانے پینے کا جو بندوبست ہے وہ ان سے پوشیدہ ہونا چاہیے۔ اس میں بھی بے شمار حکمتیں ہیں کہ پوشیدہ کیوں ہونا چاہیے۔ قرآن سے یہ چیز بھی ثابت ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کو سلام دعا لینے کے بعد ان کو ٹھہرایا، اس کے بعد آپ اپنے جو ہے گھر کی جانب گئے ہیں۔ کہ فراغہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ چپکے سے آپ جو ہیں مہمانوں سے جدا ہوئے ہیں اور گھر کی جانب آ گئے، یعنی ان کے سامنے نہیں تھا۔ جو کچھ بھی ان کی ضیافت کے لیے بن رہا تھا وہ مہمانوں کے سامنے نہیں تھا۔ اس کی ایک حکمت تو یہ بھی ہے، اگر مہمانوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے لیے یہ کچھ بن رہا ہے، یہ کچھ ہو رہا ہے، کہ وہ ہو سکتا ہے تکلف سے منع فرما دیں کہ بھئی آپ لوگ ہمارے لیے اتنا کچھ نہ کریں، لیکن آپ نے تو کرنا ہے کیونکہ اس بات کا نفع بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے مہمانوں کو پیش کرنا ہے وہ ان سے پوشیدہ ہونا چاہیے۔ جب تیار ہو جائے ان کے سامنے پیش ہو تو پھر پتہ ان کو چلے، یہ نہ ہو پہلے روک دیں، منع کر دیں کہ بھئی آپ رہنے دیں۔ بھائی صاحب یہ چیز بھی ہمیں فراغہ سے جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے، اس لفظ سے یہ بھی چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ چپکے سے جو ہیں اپنے مہمانوں سے جدا ہوتے ہیں اور گھر کی جانب آتے ہیں اور لا کر جو ہے ان کو کھانا پیش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، ان ساری باتوں کا ہم لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہمانوں کی جو عزت ہے یہ بہت ضروری ہے۔ ان کو کیوں کھانا وغیرہ دیں، وجہ کیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کو اور یوم آخرت کو حق مانتا ہے، سچ مانتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کی عزت کرے. عزت یہ بھی ہے مہمان کی، اس کے کھانے میں آپ جلدی کریں، یہ بھی اس کی یاد رکھیں عزت ہے، اس میں بھی اس کی جو ہے توقیر ہے. عزت اس کی یہ بھی ہے کہ آپ اس کو یہ اچھی جگہ پہ اس کو بٹھائیں، یہ بھی اس کی عزت ہے. ایسے ہی ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے رضائی والد جو ہیں تشریف لاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر مبارک کا ایک گوشہ جو ہے بچھا دیا، اور پھر اس کے بعد آپ کی رضائی والدہ محترمہ آتی ہیں. آپ نے ان کے لیے اپنی چادر مبارک کا دوسرا جو گوشہ ہے بچھا دیا. پھر اس کے بعد آپ کے رضائی بھائی آتے ہیں، اس کے لیے آپ خود کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنے آگے جگہ دیتے ہیں کہ یہاں بیٹھو. کبھی کبھی میں سوچتا ہوتا ہوں کہ وہ کتنے لوگ خوش نصیب ہوں گے جنہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پر بیٹھنا جو ہے نصیب ہوا ہے. یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف مہمان کی تکریم کرنے کی، عزت کی تعلیم دی ہے، بلکہ خود بھی آپ مہمانوں کی جو ہے عزت اور تکریم کیا کرتے تھے. انشاءاللہ تعالی یہیں سے ہم پھر اس بات کو جاری رکھیں گے. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم.